اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہیں، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر من بعد ضراء، اگر تکلیف پہنچنے کے بعد انسان کی زندگی جو ہے وہ اس سے نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ یوم لک و یوم علیک، ایک دن آپ کے حق میں ہوتا ہے، دوسرے دن آپ کے حق میں نہیں ہوتا۔ تو ہدایت یہ ہے اگر آپ کے حق میں ہے تو صبر کرو، شکر کرو، اور اگر آپ کے حق میں نہیں ہے تو صبر کرو۔ زندگی صبر اور شکر سے عبارت ہے۔ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم کو، لیکن یہ انسان جو ہے اس کو آسائش کے بعد نعمتوں کے بعد کوئی برا وقت آتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، آزمائش کے بعد اس کے لیے اچھا وقت آتا ہے، حالات بہتر ہو جاتی ہے، آمدنی بڑھ جاتی ہے، کاروبار میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا۔ یہ اور کسی کا ممنون احسان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا حق بنتا تھا جو مجھے مل گیا۔ جب یہ نہیں مل رہا تھا تو پھر میں چیختا تھا میرا حق مجھ سے چھن گیا۔ یہ جو مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جی یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ، مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جی یہ نہیں خیال ہوتا جو دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ مراعات ملی ہے، وہ کہتے ہیں کون سے زیادہ مراعات ملی ہے، یہ جتنی مراعات ہم کو حاصل ہے وہ ہمارا حق ہے۔ جی وہ اس مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ مراعات یافتہ لوگوں کی ذہنیت یہی ہوتی ہے، اور پھر وہ عدل اور انصاف کو زیادتی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، ہم کو اپنا حق نہیں دیتے، یعنی ہم کو مراعات نہیں دیتے۔ اور اگر اس کو دولت ملتی ہے تو وہ اس دولت کو اپنی مہارت اور اپنے تجربات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت نہیں قرار دیتے کہ وہ شکر کریں۔ کیا شکر کریں؟ میری اپنی مہارت ہے، میری دن رات کی محنت ہے،
میں نے کام کیا ہے، میں نے بہت تجربہ کیا وغیرہ، اس وجہ سے یہ جو ہے حالت میری بہتر ہو گئی ہے، میں کسی کا ممنون احسان کیوں ہوں؟ جی، بلکہ یہ جو مراعات یافتہ لوگوں کا جو ذہن ہے، وہ مراعات کو صرف یہاں کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی قیامت وامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، اگر آخرت ہے تو بھی وہاں بھی ہمارے لیے مراعات ملے گی، چونکہ وہ اس کو حق سمجھتا ہے۔ جی، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں جیسے دنیا میں ہم کو مراعات حاصل ہے، قیامت میں بھی اگر قیامت ہے، اول تو نہیں ہے، اگر ہے تو قیامت میں بھی ہم ہی مراعات کے حقدار ہیں، نہ یہ غریب بیچارے لوگ، یہ مزدور قسم کے لوگ جو ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ہمارا حق ہے قیامت کے دن بھی۔ جی، وہ کہتے ہیں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں پلٹاؤ جانے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں تو وہاں بھی اللہ کی طرف سے مجھے بہت سی مراعات مل جائیں گی۔ للحسنیٰ، یہ ان کی ذہنیت ہے کہ وہ آخرت میں بھی مراعات کے امیدوار ہوتے ہیں، خوف بوف نہیں ہوتا، قیامت نہیں اگر ہے تو وہاں بھی ہم کو مراعات ملے گی۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اور قیامت کے دن اپنے اعمال جو ہے وہ اصلی صورت میں ان کو دکھائیں گے ہم۔ جی، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ ان کی یہ خام خیالی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ جی، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ نعا جو ہے وہ بروزن نعا، نعا الگ ہونے، دور ہونے کو کہتے ہیں۔ نعا بجانبی، پہلو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اکڑ جاتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ انسان اگر دولت مند ہو جاتا ہے، یہ دولت اور مال انسان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ آپ کو بتایا کہ انسان کے لیے ضرورت کی دولت، ضرورت کا مال مل جاتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، وہ اس کا فطری حق ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ مال آتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس سے سکون چھن جاتا ہے، پہلے بتایا آپ کو، اور پھر وہ بے سکون ہوتا ہے، نہ صرف بے سکون ہوتا ہے، وہ پھر گستاخ ہو جاتا ہے، اس میں غرور آتا ہے۔ اور حدیث میں ہے چند باتوں کا غرور آتا ہے انسان میں۔ سکر شباب، جوانی میں غرور آتا ہے، اس میں انسان جوانی میں گناہ کا احساس کم کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جوانی میں احساس گناہ کریں، بے پرواہ ہوتے ہیں۔ شکر المال، مال کا نشہ، مال دولت آنے کے بعد نشے میں ہوتا ہے، وہ پھر بھول جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ساری قدریں بس ہو جاتی ہیں۔ وہ شکر القدرہ اور حکومت اور حکمرانی کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر تو ساری قدریں بدل جاتی ہیں۔ اقتدار بہت بری چیز ہے،
اور پھر اس کے سلسلے میں بتائے وہ سکر المدح، رو ستائی، تعریفیں، منہ پر تعریفیں کرتے لوگ، آپ یہ ہیں وہ ہے، پھر وہ جناب علی وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اپنے آپ کو گم کر بیٹھتا ہے۔ اگر لوگوں نے اس کے منہ پر تعریفیں کی تو وہ خیال کرتا ہے میں بہت بڑی چیز بن گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ سکر المال، مال کا نشہ۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے نیاز یعنی مالدار بن گیا، وہ پھر گستاخ ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، آپ کو پہلے ہی بتایا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے۔ جی ارے بتایا آپ کو، انسان میں نشیب و فراز سے عبارت ہے یہ زندگی، ایک دن آپ کے حق میں، ایک دن آپ کے خلاف ہے، لیکن آپ کے حق میں ہے شکر کرنا، آپ کے خلاف میں ہے صبر کرنا ہوتا ہے۔ نہیں کرتا انسان، اگر آپ کے خلاف ہے تو پھر گھبرا جاتا ہے، حق میں ہے تو بہت نخرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بخل کرنا شروع کرتا ہے۔ الا المصلین، نماز گزار جو ہے وہ مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ دن رات کے جو ہوا کے رخ بدلتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رخ نہیں بدلتا، ایک محکم مضبوط چٹان کی طرح نمازی کی شخصیت ہوتی ہے، حالات کے بدلنے سے یہ نہیں بدلتا۔ وہ شاکر و صابر رہتا ہے، زندگی میں ان دونوں کا بڑا کردار ہے، شکر اور صبر کا بڑا کردار ہے انسان کی شخصیت کو استحکام دینے، مضبوط بنانے، آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے صبر اور شکر کا بڑا کردار ہے۔ جی چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اگر حالت خراب ہو گئی تو پھر وہ گڑگڑانے لگتے ہیں، دعا کرنے لگتے ہیں۔ جی اچھا جی، کیوں دعا کرتے ہیں کہ جب مال دولت اس کے پاس ہوتی تھی تو اس کے اور رب کے درمیان میں دولت اور مال کا پردہ حائل تھا، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا تھا اور اکڑ جاتا تھا، جب وہ پردہ ہٹ گیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جی شدائد میں پردے ہٹ جاتے ہیں، ہے بہت سے آیات ہے اس میں کہ یہ انسان کشتی پر سوار ہوتا ہے تو پھر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، دعوا اللہ مخلصین، خلو اس کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس لیے کہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جی اور اس وقت انسان اور اس کا ضمیر، جب انسان اور اس کا ضمیر رہتا ہے تو ضمیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوتے تھے یہاں مجبوری کے حالات میں وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اسے انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ، أَرَأَيْتُمْ کی ترکیب ذہن میں رکھو، مت بھولو اس چیز کو۔ یہ جو ہے یہ ترکیب آرائے کے ساتھ تم آیا ہے، ضمیر آ گیا ہے، تو اس وقت جو ہے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، رؤیت دیکھنے کے معنی میں ہمارے ذہن سے بہت مانوس ہوتا ہے،
تو یہاں بھی مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے، قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں، غلط ہے، کیا تم نے دیکھا ہے ترجمہ نہیں ہے یہ۔ ارأیت، رآیا اگر ضمیر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اخبرنی، مجھے بتاؤ، قل ارأیتم، کہہ دیجئے تو مجھے بتاؤ۔ جی، قرآن مجید میں متعدد جگہوں کے اوپر ہے، ارأیتم النار التی تورون، ارأیتم ارأیتم ارأیتم، بہت ہے، یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا حشر بنے گا؟ ظاہر ہے اس وقت تو تمہارا جو ہے بہت برا حشر ہوگا۔ من اضل ممن ہو فی شقاق بعید، جو گمراہی میں دور تک چلا گیا اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آگے آیت ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم آئندہ دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، مکہ کی نہایت نامساعد حالات میں نازل ہونے والی اس آیت میں ایک بنیادی فکر انگیز آیت ہے، یہ نازل ہوتی ہے کہ ہم آفاق میں اور خود تمہارے ان کے نفسوں میں اپنے وجود کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، نہیں فرمایا دکھایا ہے، دکھائیں گے، دکھایا بھی بہت ہے لیکن مزید آیات اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے۔ مکہ کی اس بے بسی میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہماری آیات اور ہماری نشانیاں، ہمارے معجزے دکھائیں گے کہ اس سے پتہ چلے گا، ثابت ہو جائے گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، حق جو ہے واضح، صاف، شفاف ہو کر کے رہے گا، ایسا وقت آنے والا ہے۔ جی، ابھی ہم اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نشانیاں دکھانے والا ہے، جی یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ جو زمانہ آنے والا زمانہ ہے اور اس میں انسان کے اوپر بہت سے رازوں کا انکشاف ہونے والا ہے، کیا کیا راز کا انکشاف ہونے والا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس وقت جو موجودہ نسل ہے، ہم سے پہلے والی نسل جو ہے موجودہ صورتحال کا سوچ نہیں سکتے تھے، ہم بھی آئندہ والی صورتحال کو اس وقت نہیں سوچ سکتے۔ ایک وقت ایسا تھا کائنات کے بارے میں کہ ایک شخص تھا یونان کا بندہ، بطلیموس کہتے ہیں، اس کے فلکیاتی نظریات حاکم رہا پوری دنیا پر، بافروزے تھے۔ بطلیموس ہیئت کہتے ہیں علم فلکیات کو، علم ہیئت۔ بطلیموس ایک ہیئت داں یونانی، اس نے نظریہ قائم کیا زمین مرکز ہے، باقی تمام سیارے جو ہے زمین کے گرد گھومتے، یہ تھا۔ اور اسی کے اوپر باتیں ہوتی رہی، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے،
اس مفروضے کے اوپر۔ کل کو یہ جدید جو انسان کی آنکھ کھلی جی، تو پھر انسان نے خود دیکھ لیا کہ یہ نظریہ 100% غلط ہے جی۔ زمین مرکز نہیں ہے، مرکز سورج ہے، اور باقی سیارے جو ہے وہ سورج کی گرد چکر کاٹ رہے ہیں ہاں جی، اور من جملہ زمین بھی سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کائنات کے بارے میں۔ ابھی کائنات کے بارے میں بہت سے اسرار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، بہت سے اسرار۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کائنات میں آفاق میں آسمان و زمین دونوں آتے ہیں۔ زمین کے بارے میں بھی انسان کے معلومات بہت محدود، اور ابھی آفاق کھل رہے ہیں۔ زمین کیا ہے؟ یہ زمین میں عناصر اربعہ کی باتیں ہوتی تھی اسی زمانے میں۔ عناصر اربعہ، 4 عنصر ہے ہاں جی، اور اب کوئی 100 کچھ عناصر کا انکشاف ہوا ہے یہ، اس میں سے 92 جو ہے وہ اصل عناصر ہے، باقی جو ہے وہ تجربہ گاہوں میں بنایا ہے۔ یہاں تک کہ انسان نے ایٹم جو نظر نہیں آتا، ایک نامرئی طاقت ہے، اس کے شکم میں بھی گھس کے دیکھا ہے یہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل جاننے لگا ہے جی، اور ستاروں کا کشاؤں کا کھوج لگانا شروع کیا ہے۔ اور ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کائنات میں جو سیارے گھوم رہے ہیں، فضا میں ہے نا سارے، ہماری زمین بھی فضا میں ہے، فضا میں تیر رہی ہے، اور سورج بھی، اور کہکشائیں، اور ہر کہکشاؤں میں اربوں ستارے ہیں اور اربوں کہکشائیں ہیں، سب فضا میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کس حساب سے گھوم رہے ہیں؟ کہتے ہیں کشش ہے، کشش مجھے، اور کشش کے ساتھ جو ہے وہ کشش کا کام ہے مرکز کی طرف کھینچنا، اور یہ جو سیار جو چکر کاٹ رہے ہیں اس کا کام ہے مرکز سے بھاگنا۔ چکر لگانے والا بھاگنا چاہتا ہے، اور کشش جو ہے وہ اپنی طرف نیچے کھینچنا چاہتا ہے۔ دونوں میں توازن آتا ہے تو پھر وہ گھومنے لگتے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ جو کشش کی ضرورت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک ایسے ستونوں کے اوپر قائم رکھا ہے جو نظر نہیں آتا، بغیر عمد ترونہا، ہناک عمد لیکن لا ترونہا، ایسے ستونوں کے اوپر قائم رکھا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ نظر نہ آنے والا ستون یہ کشش ہے جی۔ کہتے ہیں یہ کشش ناکافی ہے اس وقت کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے، گردش میں جی، گردش میں کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے ناکافی ہے جی۔ کشش کم ہے اور کشش کی ضرورت زیادہ ہے، سمجھ لیا انسان نے۔ تو یہ کشش کی کمی کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ ایک نظریہ تھیوری قائم کیا، نظریہ قائم کیا ہے بلیک ہول کا، ایک بلیک ہول کا نظریہ قائم کیا ہے۔ وہ ایک اس کے مرکز میں، ہر کہکشاں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے، اور وہاں پر جو اجسام ہے، اجرام ہے، ان میں بہت زیادہ کشش ہے۔ وہ جو کمی ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے یہ کشش آ رہی ہے، وہ بلیک ہول سے آ رہی ہے کشش، یہ نظریہ ہے جی۔ اور ابھی تک اس نظریے کے اوپر کام ہو رہا ہے جی، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے ہم کو پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں،
بلیک ہول کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے اور بلیک ہول کو سمجھنے میں ہم کو مدد ملی ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، یہ آفاق میں ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے۔ جی ابھی اور بہت سی باتیں آفاق میں نظر آ رہی ہیں۔ جی یہاں تک کہ اتنے آیات جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی کہ انسان کو یقین آ جائے گا کہ وہ حق ہے۔ ابھی تک تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدفہ ہے، اتفاقیہ وجود میں آیا ہے، یہ کائنات از خود وجود میں آیا ہے، اتفاقیہ طور پر وجود میں آیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، ابھی بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے لوگوں کو کہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، اس کائنات کا وجود اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی تخلیق میں قصد و ارادے کو دخل ہے۔ یہ بات پہلے سے زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب سائنس نے ابتدائی قدم اٹھایا تو لوگ ملحد ہونا شروع ہو گئے کہ نہیں کوئی خدا نہیں، دیکھو طبیعت کا تقاضا ہے اور طبیعی اور تقاضوں کے تحت یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور کائنات چل رہی ہے۔ اس طرح ملحد ہونا شروع ہو گئی اور ابھی الحاد کم ہو رہا ہے۔ جی لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ از خود نہیں ہو سکتا، یہ کائنات جو ہے کسی ذہن نے، کسی ارادے نے بنایا ہے، اور الحاد ختم ہو رہا ہے اور آئندہ مزید الحاد کا موقع ختم ہو جائے گا، گنجائش ختم ہو جائے گی، الحاد نہیں رہے گی حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ باقی انفس کے بارے میں کچھ باتیں آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔